تو کیا کمال کی ہستی ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا جو ایمان تھا نا، کیا ایمان، کیا مضبوطی، نبی پاک کے فرمان پر یقین، سبحان اللہ. کئی واقعات ہیں ایسا ایمان مضبوط تھا کہ حضرت غزوہ تبوک کا موقع ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہر بار صدیق اکبر نیکیوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں. اس بار میرے پاس تھوڑے پیسے زیادہ ہیں، اس بار میں نے نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے. تو کیسے آگے بڑھنا ہے؟ انہوں نے کیا کیا، مسلمانوں کو مال کی ضرورت تھی تو آدھا مال لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ گئے، آقا کی خدمت میں پیش کر دیا. نبی پاک نے فرمایا اے عمر کتنا لائے ہو؟ کہتے ہیں حضور والا جتنا گھر میں تھا آدھا لے آیا ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہ حضور گھر والوں کے لیے میں آدھا چھوڑ کر آیا ہوں. اب ذرا سوچئے جن لوگوں کو 2.5% زکوٰۃ دینا مشکل لگتا ہے وہ 50% لے کے چلے گئے. اچھا آپ کہتے ہیں کہ مجھے انتظار تھا کہ میں ابو بکر کیا لاتے ہیں، کیونکہ مقابلہ تھا، کمپٹیشن تھا. اچھا اب جیسے ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو نبی پاک نے پوچھا اے ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہتے حضور گھر میں جو کچھ تھا سب لے آیا ہوں. فرمایا صدیق اکبر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہ حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. ایمان تھا تو کیسا تھا. حضرت عمر کہتے اس دن آج میں نے جان لیا کہ نیکیوں میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں. اچھا پھر دیکھو یہ صدقہ قبول کیسا ہوا ہے کہ نبی پاک کی بارگاہ میں جب سیدنا ابو بکر صدیق سارا مال پیش کر چکے نا تو آپ نے اتنا صدقہ کیا تھا، سب کچھ دیا تھا نا، تو کرتے پر جو بٹن لگے تھے نا وہ بٹن بھی رائے خدا میں صدقہ کر دیے، کانٹے لگا لیے. تھوڑی دیر ہوئی تو جبریل امین آئے. جب جبریل امین آئے نا تو ان کے جسم پر جو لباس تھا اس میں بھی کانٹے لگے ہوئے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جبریل آج یہ کیسا لباس پہنا ہے؟ جبریل امین کہتے ہیں حضور صرف میں نے نہیں، آسمانوں پر جتنے فرشتے ہیں اللہ کو ابو بکر کی ادا ایسی پسند آئی ہے کہ آج سارے فرشتوں نے ایسا لباس پہنا ہے. آپ ذرا غور کیجئے، اب جب جبریل امین نے یہ بتایا نا پھر کہا حضور ابو بکر سے کہیے کہ رب آپ کو سلام ارشاد فرما رہا ہے، اور ابو بکر سے پوچھئے کہ کیا اس حال میں تم رب سے راضی ہو؟ کچھ بھی نہیں تھا نا، سب دے دیا تھا نا. جب نبی پاک نے فرمایا ابو بکر جبرائیل فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہیں سلام ارشاد فرماتا ہے، اور بتاؤ کہ کیا تم اس حال میں رب سے راضی ہو؟ صدیق اکبر زاروں کتار رونے لگے اور روتے روتے کہنے لگے میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں. اب یہاں 2-3 باتیں بڑی کمال کی سیکھنے والی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے صدیق اکبر نے پورا گھر لٹا کر سب راہ خدا میں دے دیا. یا کسی حدیث کسی روایت میں آپ نے یہ پڑھا کہ معاذ اللہ صدیق اکبر اس کے بعد مانگنے لگ گئے؟ نہیں، اللہ نے پھر ان کے مال میں برکت دے دی، کیونکہ حدیث پاک پر ایسا یقین تھا ان کا. اللہ کے نبی فرماتے میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. تو جو بھی صدقہ کرتا ہے اللہ اس کے مال میں برکت ڈال دیتا ہے. دوسری بات صدیق اکبر سے رب نے پوچھا اے ابو بکر راضی ہو؟ آپ کہتے ہیں اللہ سے میں کیسے ناراض ہو سکتا ہوں، بالکل راضی ہوں. کچھ نہیں ہے اور راضی ہیں. ہمارے پاس بہت کچھ ہے ہم پھر بھی راضی نہیں ہیں. فرق ہے نا. جس سے ملو بھائی کیا حال ہے؟ بس یار بہت پریشان ہوں، بہت تکلیف ہے، کاروبار نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، ٹینشن بڑی ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ارے کبھی تو شکر کرو، کبھی تو یہ کہو کہ میرے رب نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے، کبھی تو یہ کہو کہ میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے. کبھی آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس کیا کیا ہے؟ اس پر کب شکر کرو گے؟ جو نہیں ہے اسی کو یاد کرتے ہو. آپ کروڑوں سے اچھی لائف گزار رہے ہیں، جی ہاں. ہو سکتا ہے کوئی میرا بھائی کہے یار یہ مولانا صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں تو نوکری کرتا ہوں، کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، قرضے میں ڈوبا ہوا ہوں، کیسے میں اچھی لائف گزار رہا ہوں. میں بتاتا ہوں آپ کو، جتنے بھی بھائی ادھر ہیں نا سارے اپنے پیروں پہ چل کے اندر آئے ہیں. کئی لوگ ہیں جن کے پاس پیر ہی نہیں ہے.